أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کی جو میرا، آپ سب کا اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے. بے شمار، بے حساب، لا تعداد درود و سلام ہم سب کے آقا سید المرسلین، فخر دو عالم، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. اللہ عز و جل کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کی اس سالانہ تقسیم اسناد کی محفل میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ کے فضل سے اس سال 115 بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور حفظ کے جو بچے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے وہ کل 12 بچے ہیں اس سال، جن میں 8 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں، اور 2 لڑکیاں ان میں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل کی ہے. یہ ہانگ کانگ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 4 بچیوں نے ایک ساتھ قرآن کریم حفظ بھی کیا اور ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل کی. میرے محترم بھائیوں، ہماری آج کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ آج وطن عزیز پاکستان کی مشہور و معروف اسلامک یونیورسٹی، عظیم الشان مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، جہاں سے میرے والد محترم نے بھی تعلیم حاصل کی، آپ فارغ التحصیل وہیں ہوئے. اسی جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب محتمم حکومت پاکستان کی جانب سے متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین حضرت مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم بھی موجود ہیں. اسی طرح مفسر قرآن، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر حضرت مولانا یوسف خان صاحب بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کا آنا قبول فرمائے. ہم سب ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے گھر بار میں، ان کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے جو آج کے دیگر مہمان ہیں، محترم برادر الطاف، ڈائریکٹر نیو اسٹار گلوبل لمیٹڈ، آنریبل مسٹر اختر حسین، پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش ایسوسیشن ہانگ کانگ، آنریبل مسٹر حاجی محمد اسحاق، ممبر بورڈ آف ٹرسٹیز ہانگ کانگ، محترم جناب سعید الدین صاحب، وائس چیئرمین اسلامک یونین ہانگ کانگ، ایکس چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز، آنریبل مسٹر محمد الیاس، سیکریٹری پاکستان ایسوسیشن، and Honorable Mr. Saeed from Saudi Arabia, Arabic lecturer, Arabic teacher,
in Islamic Qasim Tute Memorial College. اللہ تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. اب بلا تاخیر اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس مدرسہ شمسی پو کے طالب علم محمد شاہ نواز سے کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں. محمد شاہ نواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ کمتھین کے طالب علم محمد مدثر سے کہ آئیں اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. جو اصول قرآن نے دسیا ہے نئی اصول کوئی اس اصول ورگا چلے جتنا بھی باوے حسین ہوئے نئی حبشی دے پیرا دی دھول ورگا لکھا موالی جائے لے پتیارو لکھا موالی جائے لے پتیارو جایا پتر نہیں کسے بھی بدول ورگا 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا تے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمڑ والا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمڑ والا ہے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میرا رتبہ کوئی نہیں آلہ ہے مینو سارے لوکی تا چم دے مینو چم گیا کملی والا ہے مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے
جنہ دین دے غلبے جان دیتی وکھو انہاں دی شاناں تو شان ہوئے مردہ آکھی نہ انہوں شہید ہوندا کملی والے تو جڑا قربان ہوئے مردہ آکھی نہ انہوں شہید ہوندا کملی والے تو جڑا قربان ہوئے لکھا ہون سلامہ حسین اتے جس تیرہ اتے پڑھیا قرآن ہوئے کہ میں آنکھاں میں پیاسا حسین گیا جنہیں نانے دی چوسی زبان ہوئے کہ میں آنکھاں میں پیاسا گیا یارو جنہیں آقا دی چوسی زبان ہوئے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ہے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے کیویں کراں ذکر دے حسن جمال دا کیویں کراں ذکر دے حسن جمال دا کوئی بھی نہ سانی بی بی آمنہ دے لال دا کوئی بھی نہ سانی بی بی آمنہ دے لال دا سورج تے چن تابیدار ویکھیا ہے سورج تے چن تابیدار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے ساری کائنات تیرے واسطے بنائی ہے ساری کائنات تیرے واسطے بنائی ہے تیرے لئی خدا ہے تیرے واسطے خدائی ہے تیرے لئی خدا ہے تیرے واسطے خدائی ہے عرشاں تے تیرا انتظار ویکھیا ہے عرشاں تے تیرا انتظار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے ستاں آسماناں تائیں نال نال جاندا ہے ستاں آسماناں تائیں نال نال جاندا ہے ایک تھاں تے جا کے جبریل رک جاندا ہے ایک تھاں تے جا کے جبریل رک جاندا ہے اساں تینوں سدراتوں پار ویکھیا ہے انج عرش تے خیر الورا چمکیا چڑھدا سورج جویں جا بجا چمکیا انج عرش تے خیر الورا چمکیا چڑھدا سورج جویں جا بجا چمکیا جتھے اج تک کسے پیر پایا نہیں اتھے جا کے میرا مصطفیٰ چمکیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اساں تینوں سدراتوں پار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے تیرا ابو بکر تیرا عمر جرار ہے تیرا ابو بکر تیرا عمر جرار ہے تیرا عثمان تیرا حیدر قرار ہے تیرا عثمان تیرا حیدر قرار ہے یارا نال تیرا بڑا پیار ویکھیا ہے یارا نال تیرا بڑا پیار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ہے عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا جدے وچ سونا وضحا والا مکھڑا جدے وچ سونا وضحا والا مکھڑا
عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا، عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا، جدے وچ سونا وضحا والا مکھڑا، جدے وچ سونا وضحا والا مکھڑا، روزے وچ نور دا نکھار ویکھیا اے، روزے وچ نور دا نکھار ویکھیا اے، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا اے، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا اے۔ عشق رسول لیاقت دین تے ایمان ہے، عشق رسول لیاقت دین تے ایمان ہے، آقا دے دیوانے نے وار دیتی جانے، آقا دے دیوانے نے وار دیتی جانے، اسائیں نظارہ بڑی وار ویکھیا اے، اسائیں نظارہ بڑی وار ویکھیا اے، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا اے، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا اے، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اے، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اے، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا اے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کے چیئرمین، ہم سب کے عزیز میرے والد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کا ہم سب کے سامنے تعارف کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میرے بڑے ہیں، کسی کے پاس ایسا علم والا، ایسا تقوی والا، ایسا خشیت الہی والا ہو تو ہمیں دکھا دیں۔ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں بڑوں کے منہ پر بڑوں کی تعریف کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اپنی عادت کے مطابق کئی گھنٹے اپنے بڑوں کی بزرگی پہ بیان کر لگا دیتا، لیکن ہمیں قرآن و سنت اجازت نہیں دیتا۔ اس بڑے کی تعریف جس نے ہمیں یہ بڑے دیے، ان کے سامنے کچھ کہنا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے، لیکن بہرحال میں آج جو کچھ آپ حضرات کے سامنے ہوں میں نے انہی سے سیکھا ہے، سب کچھ انہی سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ 70 لاکھ کی آبادی میں 1.5-2 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، جن میں 30-40 ہزار کے قریب پاکستانی مسلمان ہیں۔ گورنمنٹ ہانگ کانگ کی نظروں میں 30,000 کے قریب چائنیز مسلمان ہیں۔ ہانگ کانگ میں اسلام 1850 کے قریب پہنچا۔ (1935) تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، ہماری 3-4 مسجدیں، اللہ کے گھر ہانگ کانگ میں معرض وجود میں آئے مسلمانوں کی سجدے کے لیے اور عبادت کے لیے۔ 1935 میں بننے والی آخری مسجد ہماری اسٹینلی کی ہے۔ بنانے والا جیل گارڈ میں پولیس مین تھا،
बेचारा किसी केस में फंसा, बहुत सारे बुज़ुर्गों से दुआ का कहा, अल्लाह की तरफ से दुआएं कबूल न हुई, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बेटा था मिर्ज़ा महमूद, उसने उसको दुआ के लिए लिखा। इत्तफ़ाक़न वो बंदा केस से बरी हो गया। मस्जिद बनाने वाला मरने से पहले कादियानी हो गया। ये आखिरी मस्जिद है हांगकांग में बनने वाली 1935 में। उसके बाद हांगकांग में ज़मीन पर कोई मस्जिद नहीं बनी। हमारी यहाँ की सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो 40-50 साल से हांगकांग में हमारी मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की देखभाल कर रही है, मेरे मेहरबान दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सईदुद्दीन साहब, मेरे दिल में बड़ी इनकी इज़्ज़त है। आप हजरात की मौजूदगी में दिल की गहराइयों से इनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ पर भी सोचें। ज़िम्मेदारी इनकी है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कंधों पे ये ज़िम्मेदारी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है दरमियान में हम आ गए और मदरसों का एक सिलसिला चल निकला। आज गली गली में, महल्ले महल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में आपको मदरसे, मुसल्ला, मस्जिदें मुहैया हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कलोल मस्जिद से मेरा निकलना ये मशीयत इज़्दी थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी। अगर मैं भी वहीं बैठा रहता होता तो आज तक हांगकांग में ये मदरसों का सिलसिला ना होता। निकलने की बरकत थी कि अल्लाह पाक ने पूरे हांगकांग में हमसे एक मदरसों का काम लिया। ये इन हजरात की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ मस्जिदों और कब्रिस्तान की भी नहीं, बल्कि मुसलमानों के तमाम मामलात की। मैं आप हजरात के वास्ते से इनसे दरख्वास्त करूँगा, बल्कि मैंने तो इनसे भी कई बार ख़त भी लिखा है कि भाई मैं भी काफ़ी अरसे से दिल का मरीज़ हूँ, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं। ये ख़त्म नबूवत के मदरसों की ज़िम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ले ले, ताकि मैं तसल्ली और सुकून से मर सकूं कि बाद में मदरसे मेरे चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह की शान है, आज तक 5 साल हो गए मुझे उस खत का जवाब नहीं मिला। चूँकि मेरे मेहरबान हैं, मैं इसलिए इनके सामने गिला कर रहा हूँ यार। बहरहाल हज़रत 1994 में पहली दफ़ा हमने हांगकांग में सालाना कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा की ख़त्म नबूवत के नाम से। चूँकि ख़त्म नबूवत हमारा ओढ़ना और बिछौना है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि ख़त्म नबूवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पगड़ी का नाम है जो पगड़ी अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से अपने महबूब के सर पर रखी है। ये वो एजाज़ है जो अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से अपने महबूब के गले में डाला है कि आप सिर्फ मेरे नबी नहीं, आप खातमुन नबीयीन। मैंने जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में मैं पैदा हुआ, मेरे बुज़ुर्ग सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत का काम करते रहे और मरते वक़्त भी हमें वसीयत कर गए कि ख़त्म नबूवत के दामन को कभी नहीं छोड़। उनकी उस वसीयत को सामने रखते हुए हमने ख़त्म नबूवत के नाम से हांगकांग में, आप सारे हजरात गवाह हैं, इमाम हरम शेख मोहम्मद असुबैल, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें करे। हजरत के 14-15 बेटे थे, 16वां बेटा मुझे कहा करते थे। बड़ी शफकत थी मेरे साथ, बहुत शफकत थी उनकी। हरम में ही बैठकर मैं जब भी जाता था हाजिर होता। चूँकि जो उनके बेटे थे इमाम हरम शेख उमर सुबैल, अल्लाह उनकी कब्र पर भी रहमतें करे, मेरे वो बहुत गहरे दोस्त थे। आपको याद है यहाँ आए थे,
تو ان کی وجہ سے ان کے والد سے ایک رشتہ اور ایک تعلق بنا. تو مجھے فرمایا کرتے تھے ہانگ کانگ میں بھی ختم نبوت کا کام کیا. اور آپ حضرات کو یاد ہوگا جب یہاں تو تشریف لائے تھے تو حضرت میں آپ کے علم میں اضافہ کروں، انہوں نے تقریر میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا اگر یہ علماء نہ ہوتے تو شاید امت ختم نبوت سے واقف اتنی نہ ہوتی اور مرزائیت کے فتنے سے اتنی واقف نہ ہوتی. ہم شکر گزار ہیں علماء دیوبند کے کہ جنہوں نے ہمیں ان فتنوں سے آگاہ کیا اور ہم سے پہلے ان فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں نکلے. ہمیں تو بعد میں پتہ چلا، یہ ان کی تقریر میں الفاظ ہیں. بہرحال ان کے مشورے سے ہم نے ختم نبوت کے نام سے ہانگ کانگ میں کام شروع کیا. اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. میرے کچھ دوست اب بھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے مشورے سے پھر ہم نے ختم نبوت باقاعدہ جماعت ویلفیئر کے طور پر ہانگ کانگ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروائی. اللہ بھلا کرے ہانگ کانگ گورنمنٹ کا کہ جنہوں نے ختم نبوت کو ٹیکس بھی معاف کیا اور ختم نبوت کو ایک ویلفیئر جماعت کے طور پر ہانگ کانگ گورنمنٹ نے منظور کیا. میں نے جب کلون مسجد چھوڑی تو حضرت شیخ سبیل سے میں نے مشورہ کرنے کے لیے میں مکہ گیا تو مجھے کہنے لگے نہ انگلینڈ جانے کی ضرورت ہے نہ امریکہ جانے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو. میں نے کہا جی میں جاپان کوریا چلا جاؤں، تو کہنے لگے اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، میں مسجد بھی بنوا دیتا ہوں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ جہاں بوٹا لگایا ہے وہیں رہو. ایک دن آئے گا کہ ہانگ کانگ میں بہاریں ہوں گی، میرا مشورہ ہے، اور میں حرم میں بیٹھ کے تمہیں مشورہ دیتا ہوں. میں نے امام صاحب کے اس مشورے سے، حضرت شیخ محمد مکی بھی میرے ساتھ تھے، مدرسوں کی ابتدا کی، اور الحمدللہ یہاں کی مسجدوں میں بھی جتنے قرآن کے مدرسے ہیں وہ میرے ہی بوٹے لگے ہوئے. کلون مسجد ہو، ونچائی مسجد ہو، چھائیوان مسجد ہو، شیلی مسجد. پھر اس کے بعد جب بورڈ آف ٹرسٹی سے میں تھوڑا سا الگ ہوا تو ختم نبوت کے نام سے ہم نے مدرسوں کی ابتدا کی. آج بحمدللہ میں ساری رات سجدے میں پڑا رہوں، اللہ کا شکر ادا کروں تو ادا نہیں ہو سکتا کہ 8 مدرسے ہیں، سارے رجسٹرڈ ہیں، گورنمنٹ کی نظروں میں ہیں، گورنمنٹ کو پتہ ہے. اس وقت ہمارے ہاں 1400 کے قریب بچے اور بچیاں ہیں جو زیر تعلیم ہیں. لڑکیوں کا مدرسہ ہے، بحمدللہ بخاری شریف تک اسباق ہوتے ہیں، مسلم شریف، ترمذی شریف. آپ ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں. استانیہ ہیں، عالمہ بن کے پاکستان سے یہاں آئیں شادی بیاہ ہو کے، الحمدللہ وہ ہمارے ہاں ہیں. میری اپنی بہو ہے. یہ بھائی نعیم بیٹھے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، ان کی بچیاں ہمارے ہاں 2 سال پہلے حافظ ہوئیں. اب ان 2 سالوں میں نے اگلے دن ان کا امتحان لیا کہ قرآن پاک پورے کا ترجمہ ازبر یاد ہے، اور میں نے دونوں بچیوں کو 100 میں سے 95 نمبر دیے، جہاں سے چاہا سناتی چلی گئی. یہ ہانگ کانگ میں ہم تو بھائی کرامتوں کے بھی قائل ہیں، لیکن میں نے سوچا دل میں شاید میں بھی جو ہونا بھی اس لین پہ آ گیا ہوں، یہ بھی ہماری کرامت ہے کہ ہانگ کانگ کی فضا میں 2 بچیاں مستقل الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائیں. اور جو ہماری آگے جماعت چل رہی ہے الحمدللہ آپ دعا کرتے رہا کریں. سعید صاحب سے بھی میری درخواست ہے یہ میری سرپرستی کرتے رہا کریں، دعا کرتے رہا کریں تو انشاءاللہ. لیکن آج بھی ہم ایک ہیں، میں یہ نہیں کہ ہم بورڈ آف ٹرسٹی سے الگ ہیں. میرے ساتھ ان کے مشورے، ان کے ساتھ میرے مشورے. یہ امام شعیب صاحب بیٹھے ہیں کلون مسجد کے، میرے بچے ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کے والد میرے ساتھی ہیں. وہ جب انہوں نے اپنے والد کا نام لیا تو میں نے کہا بھائی سبحان اللہ،
اور حضرت کے شاگرد ہیں، اور بلکہ بڑے محبوب شاگرد ہیں۔ میں ایک بات اپنے بڑوں کی کہتا چلوں، چھوٹوں کو بڑا بنانا یہ آج کل بہت کم ملتا ہے۔ ہر بڑا کہتا ہے کہ بس جب تک میں بیٹھا ہوں کوئی چھوٹا میرے برابر نہ ہو، اور مجھ سے آگے بھی نہ نکل جائے، ٹانگیں کھینچو اس کی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں چھوٹے بڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور یہ میں علماء میں یہ بڑی کمی ہے۔ ہم ان بزرگوں کے ایسے شاگرد ہیں کہ انہوں نے ہمیں بڑا کیا۔ یہ بڑی عادت کم بزرگوں میں ملتی ہے جو چھوٹوں کو بڑا کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہوں کہ یہ میرے شاگرد ہیں لیکن یہ بڑے ہیں۔ میں جامعہ اشرفیہ گیا، اب حالانکہ میں طالب علم ہوں، وہاں پڑھا ہوں۔ میں اگلے دن حضرت کو پوری کہانی سنا رہا تھا۔ جب میں دورہ حدیث شریف عالم کلاس میں وہاں داخلے کے لیے گیا تو میری عمر 16-17 سال تھی۔ تو جو ناظم دفتر تھے انہوں نے مجھے نکال دیا۔ کتنی عمر ہے؟ میں نے کہا جی 17 سال۔ کتابیں ساری پڑھی ہیں؟ میں نے کہا جی پڑھی ہیں۔ چھوٹی سی عمر ہے، آ گیا ہے عالم کلاس میں داخلہ لینے کے لیے، پڑھی ہیں؟ میں نے کہا جی پڑھی ہیں۔ امتحان دو گے؟ میں نے کہا جی دوں گا۔ تو انہوں نے امتحان کے لیے جو ہمارے پورے پاکستان میں سب سے سخت امتحان لینے والے حضرت صوفی سرور صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے، میرے استاد ہیں، میں نے ابو داؤد شریف حدیث کی ان سے پڑھی، ان کے پاس امتحان کے لیے بھیج دیا جو سخت سے سخت ہے۔ ان کے ہاں جو نمبروں کا اصول ہوتا ہے حضرت، ہمارے جو مدارس کے بورڈ میں امتحانات میں نمبر ہوتے ہیں وہ 41 سے 50 تک ہوتے ہیں، کم سے کم 40، اور بہت ہی کسی نے اچھا امتحان دے دیا تو امتحان لینے والا 51 یا 52 نمبر دے دے گا، اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا۔ تو حضرت صوفی صاحب 41.5، 42.5، 43.15، اس طرح اتنا ان کے پاس کیلکولیٹ حساب ہوتا ہے نمبروں کا۔ میں جب گیا تو حضرت نے مشکات شریف کھولی، مجھے دیکھ کے پہلے تو حد سے کہا پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ کہا اچھا یہ حدیث پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ حضرت نے ہدایہ اخیرین کھولا، پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے۔ فقہ کا ایک مسئلہ پوچھا، عرض کر دیا، مختصر معنی نکالی، پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ عربی ادب کی کتاب متنبی حماسہ نکالا، یہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے۔ تفسیر جلالین نکالی، پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ اب حضرت صوفی صاحب اس میں مجھے 49.5 نمبر دیتے اور نیچے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس قابل ہے کہ اس کو عالم کلاس میں داخلہ دو۔ اب میں جب گیا دفتر میں ان کے سامنے رکھا تو وہ ایسے بیٹھتے تھے، ان کی عادت تھی ہاتھ رکھنے۔ یہ حضرت صوفی صاحب کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا صوفی صاحب کو؟ اس کو اتنے نمبر بھی دے دیے اور لکھ دیا اس کو دورے عالم کلاس میں داخلہ دے دو، عمر ہے نہیں۔ اب میں نے کہا جی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اتفاقاً اسی وقت شاید وہ مجھے پھر بھگا دیتے، تو حضرت کے بڑے بھائی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے، اتنے شفیق استاد، میں نے مسلم شریف ان سے پڑھی، حدیث کی دوسری سب سے بڑی کتاب، بلکہ بعض محدثین نے تو مسلم کو بخاری پر بھی ترجیح دی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، میرے مسلم شریف کے استاد تھے، وہ اتفاقاً تشریف لائے تو مجھے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا جی اس طرح آیا ہوں، اور قاری نثار صاحب رحمۃ اللہ ان کا نام تھا جو ناظم دفتر تھے، تو یہ مجھے بھگا رہے ہیں کہ بھائی داخلہ نہیں ملے گا۔ تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی جب صوفی صاحب نے لکھ دیا ہے تو بٹھاؤ اس کو، جاری کرو۔ کہا جی چلیں آپ کہتے ہیں تو پھر بٹھا لیتے ہیں۔
ان بڑوں نے ہم چھوٹوں کو بڑا کیا اور ہم ان کی دعاؤں سے چلتے ہیں۔ اور میں اپنے شاگرد بچوں سے بھی کہوں گا کہ اساتذہ سے، بڑوں سے رابطہ رکھو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک آپ لوگوں سے بھی کام لے گا۔ استادوں سے رابطہ ہو، استادوں سے دعائیں ہوں، ملاقات ہو۔ آج بھی الحمدللہ کئی سالوں سے ہمارا ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہر سال کے دسمبر کے مہینے میں یا نومبر میں۔ تو میں گزشتہ سال پاکستان گیا ہوا تھا، تو حضرت نے کہا کہ میں ان دنوں میں ملیشیا، تھائی لینڈ، جاپان آ رہا ہوں، تو ہانگ کانگ بھی آنے کو دل کرتا ہے، تیرا کام بھی دیکھا ہوں کیا کرتے ہیں، ہانگ کانگ کے مسلمانوں سے ملاقات بھی ہو۔ اتفاقاً میں تھوڑا سا سست پڑ گیا، تو ایک دن حضرت نے کہیں مولانا شعیب صاحب کو رابطہ ہوا، تو ان سے بھی کہہ دیا، تو مولانا شعیب صاحب دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ سے زیادہ تو میرا تعلق ہے، بورڈ آف ٹرسٹی سے زیادہ تو میرا تعلق ہے، میں ٹرسٹی کو کیوں دوں، میں بلاؤں گا۔ تو الحمدللہ میں 2-4 دن سے جب سے حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، اتنا اپنے آپ کو تندرست اور توانا، اور پہلے میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا تھا، میں پھر اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگ گیا۔ بلکہ کل میری خوشی کو دیکھ کر 2-4 بچے مجھے کہنے لگے قاری صاحب استاد جی آپ شادی کر لو۔ اچھا دل کی بات ہے۔ خیر بہرحال ان حضرات کو اللہ جزا دے۔ میرے برادر محترم مولانا یوسف خان صاحب پروفیسر بھی ہیں، مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں، ترمذی شریف حدیث کی تیسری بڑی صحیح کتاب ہے جس کو یہ پڑھاتے ہیں۔ دنیا ٹی وی پہ ان کا عام دوسرے تیسرے دن پروگرام ہوتا ہے، پاکستان کے ریڈیو میں، ٹی وی میں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں۔ بس یہی میں نے کہنا تھا۔ میری دعاؤں کی درخواست حضرت سے بھی ہے، دعا کریں کہ ہانگ کانگ کی یہ فضا اللہ پاک اسی طرح برقرار رکھے، آگے جائیں پیچھے نہ ہٹیں، اللہ نظر بد سے بچائے اور اللہ ہمیں خلوص دے۔ بحمداللہ اب ہانگ کانگ سے بھی آگے نکل کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہم نے ختم نبوت کے مدرسوں کی برانچیں شروع کی ہوئی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس وقت انڈونیشیا میں انشاءاللہ آپ دعا کریں، اگلے مہینے میرا کمبوڈیا کا سفر ہے، انشاءاللہ وہاں مدرسے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آپ حضرات یہ پروگرام سالانہ کرانے کا جو مقصد ہے، میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں، صرف یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا، اور وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ حضرات جو ممبر ہیں ختم نبوت کے، جو تعاون کرنے والے ہیں، کم از کم وہ حضرات آ کر دیکھیں کہ بھائی ہم جو ختم نبوت کو چندہ دیتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا، آپ کو اطمینان ہو ذہنی طور پر، آپ کو سکون ملے، اور ہم اس کے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ بحمداللہ حضرت یہ جتنے اساتذہ کرام ہیں سارے ہی میرے ہاتھوں کے پودے ہیں، سب کو پڑھایا ہے، اب ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ کلون مسجد میں بھی جتنے استاد ہیں، ونچائی میں ہیں، دوسری مسجدوں میں ہیں، بورڈ آف ٹرسٹی کے ہاں، الحمدللہ وہ بھی میرے ہاں ہی پڑھایا، اب پڑھا رہے ہیں۔ میری آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، دعا کیا کریں اللہ ہمیں خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس شمسی پو کے مدرسے میں پہلا جمعہ شیخ سدیس نے پڑھایا۔ اب بھی اگلے دن میں گیا تو شیخ سدیس مجھے کہنے لگے کہ بھائی آپ دیکھو میں حرمین کا بڑا ہوں، اب جب بھی درخواست دو گے نا تو 1 ہفتے میں منظور ہوگی، اب کب کسی امام حرم کو بلانا ہے؟ تو میں نے کہا جی ابھی ٹھہرو، بعد میں بلائیں گے۔ تو انشاءاللہ میرا ایک ان سے بھی تعلق ہے، میرے بڑے مہربان دوست ہیں۔ یہاں پھر شیخ سدیس تشریف لائے، شیخ صالح بن حمید آئے، شیخ عمر سبیہ لائے، مسجد نبوی کے امام آئے، شیخ صالح اسدلان ریاض سے آئے، جامعہ امام محمد بن سعود سے شیوخ آتے رہتے ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ۔ ہم نے مدرسوں کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ کے مسلمانوں کا علماء کے ساتھ ایک رشتہ جوڑنے کی بھی ابتدا کی۔
देवबंद से, बांग्लादेश से उलमा आते रहते हैं, पाकिस्तान से आते रहते हैं। आपका आना पहली दफ़ा हुआ, बल्कि मेरे एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, मुझे कल कहने लगे आपने इनको बुलाने में देर क्यों की। आपका जो बयान था वो ऐसे दिल पे उतरता चला गया दोस्तों के, आपकी खुलूस भरी नसीहतें। मेरे बुज़ुर्ग साथी हैं, वो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे कहने लगे जी आपने ये 25 साल क्यों लगाए, आप इसका जवाब दें मुझे। तो खैर बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। जलाल भाई आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। हमारे इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्रदर जलाल, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। ट्रस्टी के भी पुराने चेयरमैन हैं। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। अब मैं मौलाना अली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि प्रोग्राम को कंटिन्यू करें, जो अगला हिस्सा है प्रोग्राम का उसको शुरू करें। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला कारी साहब की ज़िंदगी में, इल्म अमल में बरकतें अता फ़रमाए। अब हम अगली नशिस्त की तरफ चलते हैं। ऑनरेबल मिस्टर यूसुफ यू, चेयरमैन ऑफ इस्लामिक दावा कमेटी, एक्स प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक कासिम ट्यूट मेमोरियल कॉलेज, मे अल्लाह एक्सेप्ट योर कमिंग। अगली नशिस्त की तरफ चलते हैं। वो बच्चे, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जिनका नादर कुरान पाक का ख़त्म हुआ, 115 बच्चे हैं, उनको सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। तो उस्तादों से दरख्वास्त है कि बच्चों को तरतीबवार भेजें। जिन बच्चों का मैं नाम लूँ वो सब इकट्ठे आएँ और अपनी सर्टिफिकेट्स लें और फ़ोटो, अपना ग्रुप फ़ोटो लेकर यहीं से फिर आगे चले जाएं। तो सबसे पहले है मदरसा शमशेपू। So to present the certificates for our children from Madrasa Shamshepu, I would like to call upon Honorable Mr. Muhammad Hamid Jalal, President Indian Muslim Association, to come and present the certificates to our children. जी, शमशेपू मदरसा हमजा इम्तियाज़, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद ज़ुहैब, अहमद मुआविया महमूद, साद रमज़ान महमूद, अहमद अल्ताफ़, इमरान महमूद, हैदर अली, मोहम्मद समी, आतिफ नवाज़, इस्माइल ख़ान, सैफ अली ख़ान, मुशर्रफ हुसैन, मोहम्मद अवैस ख़ान, मोहम्मद मुआविया ख़ान अहमद रिजवान। जी जी, all of them. आगे आओ, आगे चलो, आगे चलते जाओ। दो लाइनें बनवा दें इनकी।
ہاں یہ بھی آپ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو بچیاں یا بچے نہیں آئے یا کوئی بڑی بچیاں ہیں تو ان کا والد اور بھائی یا کوئی رشتہ دار موجود ہے تو وہ وصول کر لیں. ٹھیک ہے آگے جائیں بیٹا. جزاک اللہ مسٹر حمید جلال. Next, I will like to call upon Honorable Mr. Akhtar Hussain from Bangladesh Association Hong Kong to come and present the certificates to our children. Kiran Bibi, Isha Ansar, Faria Arshad, Aruj Khan. سب کا اکٹھا لینا ہے جی. حمرا بی بی جلد آگے. لاریب بی بی, لائبہ آصف, مقدس, حیا بی بی, یسرا سجاد, بریرہ سجاد, امایا کون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ لے لو. کون دے کون سینڈ کرے گا. فوٹو ہو گیا تو آگے چلتے جائیں. شاباش. ہو گیا ٹھیک ہے. تھینک یو کرو اختر حسین. جزاکم اللہ خیر مسٹر اختر حسین. نہیں ٹھیک ہے ٹائم بچانا. انڈیویجول فوٹو صحیح ہے ابھی نہیں چینج کرنا. اب میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ کنتھنگ کے لیے آنریبل مسٹر سعید الدین, Vice Chairman Islamic Union Hong Kong, ex-Chairman Board of Trustees, to come on stage and present the certificates. Together. Daniel Ahmed, Muhammad Uthman, Mudassir Arshad, Qaisar Khan, Fakhr Hayat, Naveed Khan, Muhammad Uthman, شاہزیب, حسین شازب, محمد علی, یاسر عاصم, عادل خان, محمد عمران, محمد احسان, امیر حمزہ, علی نواز. کیا نام ہے ٹھیک ہے. آپ کس کے لیے اپنا کیا نام ہے
علی نواز، حارث محمود، آگے پھر لڑکیوں کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علی نواز، ایک منٹ. علی نواز، حارث محمود. آپ منزلہ کے لیے ایک منٹ یہاں کھڑے رہیں. ٹھیک ہے. جی یہ لڑکیوں کے ہیں. آپ جی جی جزاک اللہ مسٹر سعید الدین. I would like to call upon now Haji Muhammad Ishaq, Member Board of Trustees, to come and present the certificates. Unzala, Lareb, Asma, ساتھی خاموش ہو جائیں. اسما شاہین، بی بی اقرا، ستارہ رانی، آگے آؤ. ہنسا، کنزا، سعدیہ، تانیہ، مہوش، یہ رہی ٹھیک ہے. مہوش، زعفران، اسما، نعمان. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ برادر اسحاق. Next is Madrasa Teen Moon. I would like to call upon stage Honorable Brother Yusuf Yu to come and present the certificates to the students. Muhammad Fawad, Muhammad Shukran Anjum, Zain Ali, Ahmad Shah, Haidar Ali, Muhammad Islam Amin, Abdul Waqas Khan, Abrar Hussain Khan, Adnan Saeed, and then Abdul Wahab. Jazakumullah khair, Brother Yusuf Yu. اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب الطاف بھائی سے، ڈائریکٹر نیو اسٹار گلوبل لمیٹڈ، ٹو کم آن اسٹیج اینڈ پریزنٹ the certificates.
محمد بلال، محمد عدیل خان، نسرین بی بی، فرحہ بی بی، حلیمہ بی بی. حلیمہ بی بی. حفصہ معروف، علیزہ مہر، سہرہ فیاض، منزہ، انیسہ رحمان اور رحیمہ رحمان. جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر. Now I would like to call upon stage Brother Muhammad Saeed, Islamic teacher, Arabic teacher from Islamic Qasim Tute Memorial College, to come on stage. Saeed, Brother Saeed, come on stage and present the certificates. Mahmood Arshad, Hasib Hussain, Muhammad Hussain, Samir Hussain, Ifzal Amjad. Ifzal Amjad. ٹھیک ہے. شہراز اسلم آگے ایک شہراز اسلم، محمد عثمان، اشر، علی رضا، اظہر محمود. جی اظہر محمود. جی یہ لڑکے ابھی ان کو اس سے دیں گے. یہ ہو گیا فوٹو. جی جزاکم اللہ خیر. ناؤ عمر کھڑے رہنے. میں دعوت دیتا ہوں محمد ممریز, Director East Asia Company, to come on stage to present the certificates to our students. Umar Shafiq, Adil Khan, Qasim Tasif, Nurid, Sarosh, Shamayam, Aisha Wahid. مدرسہ چمکنو. Now I would like to call upon stage Brother Muhammad Sarkar, Ishaq Sarkar, to come on stage and present the certificates. Ji. Rehana, Ammara, Ariba, Nimra, Rai Hamadullah and Rahim Nawaz. دونوں ویٹ کرو. ٹھیک کون سے دن
جی now I would like to call upon stage. میں دعوت دیتا ہوں مفتی محمد شعیب صاحب سے، امام کولون مسجد کے اسٹیج پہ آئیں اور بچوں کو سرٹیفکیٹس دیں. مدرسہ کمتھین کے اسٹوڈنٹس دانش مالک، فیضان حسین، بی بی سارہ، عائزہ بی بی اینڈ فائزہ بی بی. زائنہ الیاس، بی بی ہدیہ اور اقرا بی بی. ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں. یہاں پر کھڑے ہیں. مدرسہ تائیوائی کے اسٹوڈنٹس محمد افضال، محمد بلال عمر، مبشر، اسما محمد اور ادیبہ خان. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر مفتی شعیب صاحب. اس سائڈ سے ٹھیک. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی محنتوں کو، استادوں کی محنتوں کو، والدین کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ختم نبوت کی نظم پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ختم نبوت کمتھین کنتھونگ مدرسہ کے اسٹوڈنٹ حافظ محمد عامر صاحب سے کہ آئیں اور نظم پڑھیں. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں. ہے طرز اسلاف کا یاد میں ہر بار پرانا جانتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں. نہ در کی فکر نہ زر کی فکر، نہ در کی فکر ہم لوگوں کو، نہ در کی فکر نہ زر کی فکر، نہ زر کی فکر ہم لوگوں کو. بس شمع نبوت پہ اپنی ہم جان لٹانا جانتے ہیں. بس شمع نبوت پہ اپنی ہم جان لٹانا جانتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں. ہے طرز اسلاف کا یاد ہمیں ہر بار پرانا جانتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا
ناموس رسالت کے دشمن ہر ظالم جابر یاد رکھے ہم علم الدین اور عامر کی تاریخ دورانا جانتے ہیں ہم علم الدین اور عامر کی تاریخ دورانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں طرز اسلاف کا یاد ہمیں ہر بار پرانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں حاکم ہو یا محکوم کوئی اپنا ہو یا اغیار کوئی حاکم ہو یا محکوم کوئی اپنا ہو یا اغیار کوئی ہر دشمن سرور عالم سے بے خود آزمانا جانتے ہیں ہر دشمن سرور عالم سے بے خود آزمانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں طرز اسلاف کا یاد ہمیں ہر بار پرانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. ہمارے آج کے مہمان خصوصی استاد العلماء ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل رحیم صاحب کا مختصر سا تعارف میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں. حضرت کا نام فضل رحیم ہے. آپ کے والد کا نام مفتی محمد حسن ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. پیدائش آپ کی 10 نومبر 1944 امرتسر انڈیا میں ہوئی. تحفیظ قرآن اور تجوید آپ نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے مکمل کی. درس نظامی فارغ التحصیل آپ جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہوئے. 2 ایئرز پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز اسلامک اسٹڈیز جو ہے آپ نے اسلامک یونیورسٹی باولپور سے حاصل کی. اور جن اساتذہ سے آپ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ان کے نام ہیں مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد ہیں، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ. اور آج کل حضرت مولانا کی جو مصروفیات ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. حضرت مولانا جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب محتمم اور ناظم تعلیمات ہیں. مدرسہ الفیصل للبنات ماڈل ٹاؤن لاہور کے آپ منتظم اعلیٰ ہیں. معہد ام القرا جامعہ اشرفیہ لاہور کے آپ سرپرست ہیں. اشرفیہ گرلز کالج کے آپ سرپرست ہیں. جامعہ مسجد حسن لاہور کے آپ خطیب ہیں. مجلس عامہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے آپ رکن ہیں. دفتر عالمی رابطہ ادب اسلامی پاکستان کے آپ نائب صدر ہیں. ماہنامہ الحسن کے آپ مدیر اعلیٰ ہیں.
اور متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب کی طرف سے آپ اس کے چیئرمین ہیں، عالمی بین المذاہب ہم آہنگی کونسل کے آپ بانی رکن ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی پنجاب کے آپ ممبر ہیں، پنجاب زکوٰۃ کونسل کے بھی آپ ممبر ہیں، پنجاب امن کمیٹی کے بھی آپ ممبر ہیں، مجلس صیانت المسلمین پاکستان کے بھی آپ ممبر ہیں۔ اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں ہمارے مولانا حضرت فضل رحیم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں اور ہم سب کو نصیحت فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل رحیم صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم اور معزز مہمانان گرامی، معزز حاضرین، آج جو منظر میں نے یہاں آ کر ابھی دیکھا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ یہ ایسا نظارہ قاری صاحب نے دکھلایا ہے۔ میں ان بچیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا تقریباً 60 سال سے تعلیم و تدریس کا تعلق چلا آ رہا ہے۔ بچوں کی تلاوت، بچوں کا لہجہ، مخرج کی ادائیگی، میں قاری صاحب آپ کو اور آپ کے سارے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھوڑا سا یہ تصور تازہ کر لیجئے کہ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن کتنی عظمت والی چیز ہے۔ فرمایا کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں کما لو۔ ہائے میرے اللہ جی، یہ عظمت ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ جی اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اس کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی سرٹیفکیٹ قاری صاحب آپ کا دیکھ رہا تھا، مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا کہ ان حفاظ کرام اور جن بچے اور بچیوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اس قرآن کو روزانہ پڑھنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ سرٹیفکیٹ کا حصہ بنایا ہے۔ میں مولانا یوسف خان صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس کی کاپی لے کے جائیں آپ۔ میں ان تمام بچیوں کو اور ان حفاظ کو خاص طور پر یہ درخواست کروں گا کہ یہ قرآن کریم اس اللہ غنی کا کلام ہے کہ اس کے کلام کے اندر بھی غنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر آپ نے ذرا سا اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا نا، تلاوت آپ نے بند کر دی، تو یہ اس طرح بھاگ جائے گا جیسا کہ اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس سے تعلق جوڑنا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ یہ ادارے، اور جیسے سعید الدین صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ الحمدللہ ان تمام اداروں کی
بنیاد میں ہمارے قاری طیب صاحب کا بڑا عمل رہا۔ میرے ابا جی بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، وفات سے 2 گھنٹہ پہلے احباب جمع ہیں، سورہ روم کے پہلے رکوع کی ایک آیت تلاوت کی۔ وہ قرآن کریم کی یہ آیت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ میرے یہ سعودی مہمان یہاں بیٹھے ہیں، اصل لطف تو قرآن کریم کا یہ اہل لسان سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے ایمان کو بچا 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 کے قبر تک لے گیا، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی ذریت بھی ایمان لائی، اور وہ بھی ایمان لا کر قبر کے اندر گئی اور کلمہ طیبہ کو ساتھ لے کر گئی۔ رب العالمین وعدہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں اگر اعمال میں درجات میں تفاوت ہوا تو ہم نچلے درجے والوں کو اٹھا کر اوپر والدین کے پاس لے جائیں گے، الگ الگ نہیں رکھیں گے۔ الحقنا، اور وما التناہم من عملہم من شیء، ایسا نہیں کریں گے کہ اوپر والوں کو کہیں تم تھوڑا نیچے آ جاؤ، نیچے والوں سے کہیں تم تھوڑا سا اوپر آ جاؤ، کوئی درمیانی سٹیج بنا لیں۔ تمہارے نچلے والوں کو اٹھا کر، اس کی تشریح میں لکھا کہ مفسرین کرام نے عجیب نکتہ لکھا ہے، ذریت کا ایک معنی تو اولاد کی اولاد، ایک معنی ذریت کا یہ ہے کہ یہ جو دینی تعلق اور نسبت جو جڑ جاتی ہے، جیسے قاری طیب صاحب جامعہ اشرفیہ اور اپنے اساتذہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ذریت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھا آپ دینی نسبت کا، حدیث میں آتا ہے میدان معاشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک اعلان ہوگا، ہاتھ کھڑا کریں وہ لوگ جو دنیا میں محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی کرم، تحابا فی اللہ۔ یہ جو قاری صاحب کا ان بچے اور بچوں سے تعلق ہے، یہ دینی تعلق، یہ قاری صاحب کا اپنے اساتذہ سے تعلق، یہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے کسی بزنس کے لیے نہیں آئے، یہ اس دینی نسبت کی بنا پر آئے ہیں، اور اس نسبت کے بارے میں اعلان ہوگا کہ عرش کے سائے کے نیچے ایک بہت بڑا دسترخوان اللہ نے بچھایا ہے، تحابا فی اللہ۔ یہ دنیا میں جو دین کے لیے بیٹھتے تھے ان سے کہو کہ آجو، اللہ نے تمہاری دعوت کا اہتمام کیا۔ آئے میرے اللہ، رب کعبہ کی قسم، یہ نسبت بڑے کام آنے والے۔ قاری طیب صاحب، مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمانے لگے میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ 2 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حکیم الامت مجد 1800 کتاب لکھی۔ نمبر 1، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ جو کل آپ دعا پڑھ رہے تھے نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ بڑا غیور ہے، اس کے ساتھ صحیح تعلق رکھنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا۔ اور دوسری بات، جیسے قاری صاحب نے ذکر کیا، دل کے مریض ہیں، میں بھی دل کا مریض ہوں، اللہ فرمایا اس نسبت سے جڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ قاری صاحب دیکھا جی کیا برکتیں ہیں اس کی۔ اللہ جی ہم اسی اور جس عقیدہ ختم نبوت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے،
میں نے کل بھی ذکر کیا اور آج پھر ذکر کرتا ہوں، آپ تمام حضرات اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقت لگائیے، گھر میں بچے اور بچیوں کے دل و دماغ میں یہ بات رچائیں اور بسائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ، خدا نخواستہ اس میں اگر 1/کروڑواں حصہ بھی اگر تردد اور شک کا آیا نا تو پھر ایمان گیا، پھر نمازیں گئیں، پھر زکوٰۃ گیا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر امت کے علماء نے ہمیشہ پہرا دیا اور آج بھی پہرا دیا جا رہا ہے۔ قاری صاحب، آج الحمدللہ میرا بڑا دل باغ ہوا، آپ نے حضرت مولانا ادریس کاندوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ ان کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد۔ قاری صاحب جب ذکر کر رہے تھے تو مجھے حضرت استاد کی ایک بڑی پیاری بات یاد آئی۔ آج میں وہ آپ کو اس محفل کے حوالے سے ایک گفٹ دینے لگا، تحفہ دینے لگا۔ عجیب بات ہے، عمر کے آخری حصے میں گھر سے نکلتے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تو اونچی آواز سے یہ کہتے تھے، اے اللہ جتنی تیری نعمتیں ہیں اتنی مرتبہ تیرا شکریہ۔ اور پھر یہ کہتے کہ اے اللہ جتنے میرے گناہ ہیں اتنی مرتبہ میری توبہ۔ ایسا کیا اللہ نے کیا ان کو ہر گناہ کا آٹومیٹک توبہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر بھی اللہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ بچے، یہ بچیاں جنہوں نے پڑھا ہے، یہ جن معلمات کا ذکر کیا قاری صاحب نے، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے۔ آج قاری صاحب نے ذکر کیا کہ بعض احباب نے کہا ہے کہ آپ نے کیوں دیر کی ہے۔ قاری صاحب واقعتاً میں جاپان بھی اور بینکاک میں یہ بہت آتا رہا اور آپ کے کام کو بہت سنتا رہا۔ جاپان بھر میں سردی تھی، ان کا پروگرام جو ہے وہ بند ہوا، تھائی لینڈ کا۔ میں نے کہا میں نے ہر صورت میں اب میں قاری صاحب اپنے دل کی بات سا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ میں آپ حضرات سے ملاقات اور دعائیں لینے کے لیے یہاں آیا کروں، بے فضلہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارا یہ ایمانی دینی رشتہ قائم رکھے۔ دوسرا قاری صاحب، جو معلمات آپ کے مدرسے میں درس نظامی پڑھا رہی ہیں، حدیث پڑھا رہی ہیں، اس وقت شاید دنیا میں سب سے عالی سند جامعہ اشرفیہ کی جناب کے علم میں ہے۔ تو میں ان معلمات کو جو درس نظامی پڑھ کر آئے ہیں، میں ان بچیوں کے لیے اسناد لے کر آیا ہوں، جس میں سدیس کے بھی دستخط ہیں، ہمارے سارے اساتذہ کے بھی دستخط ہیں، مولانا تقی عثمانی کے، مفتی، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ کے خطیب آئے، انہوں نے بھی اجازت حدیث۔ میں انشاءاللہ ایک تو یہ پیش کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آنے سے 3-4 دن پہلے شاید پاکستان کے اندر یہ پہلا ادارہ جامعہ اشرفیہ ہے، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، جو سعودی عرب کی حکومت کے ماتحت چل رہی ہے۔ اس کے چانسلر جو ہے وہ جامعۃ الامام کے بھی چانسلر ہے، یہاں کے بھی چانسلر ہیں شیخ یوسف درویش۔ انہوں نے بہت ہی مہربانی کرتے ہوئے جامعہ اشرفیہ اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو آپس میں MOU یعنی الحاق کر لیا ہے ان کے ساتھ۔ اب ہمارے علماء طلباء کے لیے راستہ وہاں کھل جائے گا۔ یہ محض بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اب میں آخر کے اندر اپنی ایک ذاتی لالچ کی بنا پر، اس عمر میں حقیقت یہ ہے کہ قاری صاحب کو معلوم ہے میں بہت مصروف رہتا ہوں، بہت مصروف رہتا ہوں، جامعہ اشرفیہ کے مصروفات، سرکاری مصروفیات، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ سب سے بڑی مصروفیت یہ ہے کہ تمام مسالک کے چوٹی کے علماء کو جوڑنا اور اتفاق و اتحاد کرنا، اس کی ذمہ داری بھی
مجھ کمزور کندھوں پر پڑی ہے، آپ دعا فرمائیں گے اللہ ہم سے امت کو جوڑنے کا کام دے دے۔ اب میں آخر میں ایک بات درخواست کرنے لگا ہوں، اپنی قائد صاحب ذاتی لالچ کی بنا پر میں کیا کروں، میں جہاں جاتا ہوں بس جب موقع ملتا ہے پیارا مجمع دیکھتا ہوں، قبولیت دعا کی یہ گھڑی دیکھتا ہوں، تو مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یاد آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے میرے جتنے بھائی بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ جی تیری اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہ ہر ایک کی ہر قسم کی بلا مصیبت پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان بڑے دباؤ میں چل رہا ہے، آپ حضرات کے لیے پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ امت مسلمہ پر بڑی بلائیں آئی ہیں، اس قرآن کے صدقے اب ہمیں معاف فرما دے، شامت اعمال سے بچا لے، اور یا اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد۔ تو جو دعا میں حضرت ابو ہریرہ کی سنانا چاہتا ہوں اپنے ذاتی لالچ کی بنا پر، ترمذی شریف کی قاری صاحب روایت ہے، آپ نے بارہا پڑھائی ہوگی کہ بازار سے جا رہے ہیں تو اپنے داماد حضرت سعید ابن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو دعا دی، اسأل اللہ ان یجمع بینی بینک فی سوق الجنہ۔ اللہ نے جس طرح مجھے اور تجھے دنیا کے بازار میں اکٹھا کیا ہے، اللہ جنت کے بازار میں بھی اکٹھا کیا۔ قاری صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بابرکت تقریب میں جہاں اتنے حفاظ اتنے بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ جی جیسے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کیا۔ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ان کو اٹھا کر آپ جنت میں پھینک دیں آپ کو کون پوچھنے والا ہے، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک درخواست کرنے لگا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، ایک مشرک سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم تعبد اليوم الہ، کتنے خداؤں کی پوجا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سبعۃ، ستۃ فی الارض وواحد فی السماء، 6 زمین میں ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک سے یہ فرمایا، جب تم کلمہ پڑھ لو نا تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک گفٹ دوں گا جو تجھے زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا۔ میں آج قرآن کریم کی اس بابرکت محفل کے حوالے سے ذکر اس نے کلمہ پڑھا، دوڑا ہوا آستانہ حالیہ پر آیا، کہنے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عرش معلیٰ سے رابطہ اور تعلق ہے، کہنے لگا آپ کو یاد ہے فلاں چوک فلاں محلے میں آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا۔ اب وہ میں گفٹ آپ کو دینے لگا ہوں جو اس صحابی کو دیا، 2 لائن کی دعا ہے، ذرا تصور سمجھنا، یہ قرآن کا صدقہ ہے جو اب یہاں پڑھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کلمے یاد کر لو، تمہیں دنیا قبر ہر جگہ کام آئیں گے۔ وہ دعا کے کلمات تھے، اللہم الہمنی رشدی، جس کا معنی یہ ہے اللہ جی جس کام میں میری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے آپ میرے دل میں الہام کر دی۔ آئے میرے اللہ، ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ دیوار کے پرے کیا ہے، اور یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی جس میں فلاح ہے اللہ جی وہ میرے دل میں آپ الہام کر دیجئے۔ اور اگلا جمعہ یہ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، اللہ جی مجھے نفس کی چالاکیوں سے بھی بچائیے۔ عقل بڑی عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ دیکھا جی کیسی دعا دی،
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے عمر بھر یاد نہیں کہ میں نے کسی کام کرنے سے پہلے یہ دعا نہ مانگی ہو، ایسا کبھی نہیں۔ اور پھر اگلی عجیب بات فرماتے مجھے عمر بھر یاد نہیں کہ یہ دعا پڑھ کر میں نے فیصلہ کیا ہو تو مجھے پشیمانی ہوئی۔ سعید الدین صاحب کیسا عجیب تحفہ دیا جناب رسول اللہ۔ اللہم الہمنی رشدی و آہزنی من، قاری صاحب کے پاس یہ موجود ہے، میں نے اپنے کارڈ میں بھی لکھا ہے۔ میں آخر میں قاری صاحب سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی دل باغ ہوا ہے، میں تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہانگ کانگ کے اندر یہ منظر، یہ نظارہ بچے اور بچیوں کا اور یہ تلاوت کا سنوں گا۔ بس ایک ہی میری درخواست ہے، یا اللہ جتنے بھی قاری صاحب کے پروگرام ہیں، مقاصد ہیں، اللہ جی ان میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو اللہ جل شانہ نوازے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ مولانا کی کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن کی طرف۔ وہ بچے جنہوں نے اس سال حفظ قرآن کریم مکمل کیا، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ 12 بچے ہیں، ان میں 8 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں، اور 2 لڑکیاں ہیں جنہوں نے تفسیر اور ترجمہ بھی مکمل کیا ہے۔ ان بچوں کو اب سرٹیفکیٹس اور ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کے پریزیڈنٹ محمد یعقوب صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ ہمارے مہمان خصوصی شیخ الحدیث پنجاب یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر استاد العلماء حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ مدرسہ کنتھنگ کے طالب علم شہریار سعید۔ حفظ والے بچے جتنے ہیں سارے آگے آ جائیں۔ عبد الاحد تنویر۔ عبد الاحد تنویر۔ یہ بات ہے۔ محمد عمیر مدرسہ کنتھنگ سے۔ جن کو مل گئی ہیں وہ یہیں بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آپ کی دستار بندی بھی ہوگی، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ مدرسہ کنتھنگ سے محمد اعجاز خان۔ اب محمد ثاقب محمود مدرسہ کنتھنگ سے۔ خان مدثر مدرسہ کمتھین سے۔ پورا نام لیا کرو، مدرسہ ختم نبوت کمتھین یار۔ ثقلین شاہ مدرسہ ختم نبوت تھین مون سے۔
عبد الرحمن شاہ مدرسہ ختم نبوت تین مون سے. آمنہ ان کے والد ہوں گے, بچوں کے نام نہیں لیں. بچیوں کے نام نہیں لیں, ان کے والد کہتے ہیں. محمد صفدر مدرسہ کمتین سے. حضرت ان کی بچی حافظہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے. مقابلے میں فرسٹ آئے. ہمارے حافظ محمد نعیم صاحب کی بیٹی ام حبیبہ کوئی ہے تو عقیل. مدرسہ ختم نبوت شمشپو یاسر خان. جی محمد منیر مدرسہ ختم نبوت شمشپو. اب وہ بچیاں جن کا کہا تھا کہ انہوں نے ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل کی ہے, ان کے والد صاحب کو میں دعوت دوں گا. مدرسہ شمشپو سے محمد نعیم, 2 بچیاں ہیں جنہوں نے تفسیر اور ترجمہ مکمل کیا ہے. جزاک اللہ حضرت مولانا یوسف خان صاحب, محمد یعقوب صاحب, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اب ان بچوں کو ان کی دستار بندی ہوگی, اور دستار بندی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے خصوصی مہمان حضرت استاد علماء مولانا محمد فضل رحیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں, اور حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب بھی تشریف لائیں. ختم نبوت اسلامک کونسل کے چیئرمین حضرت مولانا قاری طیب صاحب بھی تشریف لائیں. حافظ محمد ساجد صاحب, قاری محمد اویس صاحب اور حافظ محمد مقصود صاحب بھی تشریف لائیں اور ان بچوں کی دستار بندی کریں. شہریار سعید, عبدالاحد تنویر محمد, پہلے شہریار سعید. عبدالاحد تنویر. اچھا جی, تو سنیں گے انشاءاللہ. محمد عمیر مدرسہ کنتم سے. محمد اعجاز خان مدرسہ ختم نبوت کنتم سے.
محمد ثاقب محمود مدرسہ ختم نبوت کنتم سے، پیارے 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 ماشاء بارک اللہ تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ بس قرآن کیسے لکھا دیکھا بس روزانہ اس کو معمول بنانا۔ مدثر خان مدرسہ ختم نبوت کمتین سے، چادر دے دی۔ محمد ثقلین شاہ مدرسہ ختم نبوت تین مون سے، ماشاء اللہ کیا نام ہے؟ محمد عبد الرحمن شاہ مدرسہ ختم نبوت تین مون سے، وہ بچیاں جن کا حفظ قرآن کریم مکمل ہوا ان کے والدین سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور ان کی چادریں جو ہیں وہ لے لیں۔ محمد صفدر مدرسہ ختم نبوت کمتین، حافظ محمد نعیم صاحب کی بیٹی مدرسہ ختم نبوت شمشی پور سے، ماشاء اللہ اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو جی یاسر خان صاحب مدرسہ ختم نبوت شمشی پور، اچھا جی اللہ بہت مبارک ہے، گھر میں سب کو مبارکباد دینا ہے۔ مدرسہ ختم نبوت شمشی پور سے محمد منیر، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور نعیم کا بھی نام لے لیں۔ محمد نعیم جن کی بچیوں نے جی پہلے دے دیے اچھا نہیں بہت مبارک، گھر میں سب کو مبارک۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، تشریف رکھیں۔ ہمارے آج کے چیف گیسٹ تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کونسل جنرل جناب غفران میمن صاحب، بیماری کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو میں دعوت دیتا ہوں ان کی جگہ علی بھائی سے کہ وہ آئیں، اور ہمارے مدرسہ ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کے پریزیڈنٹ محمد یعقوب صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ان کو جو ختم نبوت کی شیلڈ ہے اور ہدیہ ہے وہ پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کے چیئرمین حضرت مولانا قاری طیب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمانوں کو شیلڈ اور ہدیہ پیش کریں۔ میں حضرت مولانا یوسف خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہدیہ اور شیلڈ قبول کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں استاد العلماء حضرت مولانا فضل رحیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور قاری طیب صاحب سے ہدیہ اور شیلڈ قبول کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ کلمات تشکر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پریزیڈنٹ محمد یعقوب صاحب سے۔ حضرت ہمارے ایک مہربان دوست ہیں چودھری افتخار صاحب، فلپین گئے میں کاروبار کے لیے نہیں آ سکے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے اساتذہ کرام میں سے کوئی بہترین جو استاد خدمت کرنے والا ہے، اس استاد کو میری طرف سے عمرے کا ٹکٹ
اور عمرے کے تمام اخراجات جو ہیں وہ میرے ذمے ہوں گے. تو میں جماعت کے مشورے سے قاری بلال صاحب جو ہمارے شمسی پور مدرسے کے استاد ہیں، ہم نے ان کو منتخب کیا. قاری صاحب سے میں کہوں گا تشریف لائیں اور اپنے عمرے کا ٹکٹ وصول کریں. حضرت جزاک اللہ. بس ہو گیا. ہمارے دو بہترین مدرسے کے خادم ہیں جو رات دن بڑی محنت سے دل سے مدرسے کی خدمت فی سبیل اللہ کرتے ہیں. عثمان غنی اور عصمت اللہ اور فوجی جہاں ہوں دونوں آگے آ جائیں. فوجی یہ لے بھائی عثمان میاں، یہ آپ کا ہدیہ ہے. ابو فرمان یہ فوجی صاحب. بس بھائی. ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کے پریزیڈنٹ محمد یعقوب صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آپ حضرات کا شکر ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت مجلس الاسلامی ہانگ کانگ کی طرف سے میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے اپنا قیمتی وقت نکال کر حفظ قرآن پاک مکمل کرنے والے اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے. خصوصاً اپنے معزز مہمان گرامی حضرت مولانا فضل کریم صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور اور حضرت مولانا یوسف خان صاحب استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا اس محفل میں شرکت لینا قبول و منظور فرمائے. اور آخر میں آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ اب سب کا آنا قبول فرمائے. اب ہمارے استاد العلماء شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت مولانا یوسف خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کریں. حضرت مولانا یوسف خان صاحب کے اصرار پر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. آپ حضرات بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی آل سیدنا و مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے دعا کی. اس کے بارے میں سارے علماء لکھتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے والے مانگنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ جی یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. اللہ جی جتنے حاضرین ہیں میرے بھائی بہنیں بیٹیاں، یا اللہ ان کے جتنے مسائل بلائیں پریشانیاں اللہ جی دفع دور فرما دے. اللہ جی بیماروں کو صحت عطا فرما دے. قاری طیب صاحب نے ذکر کیا، بہت سارے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ بیمار ہیں کچھ پریشانیوں میں ہیں. یا اللہ آپ سب کی مرادوں کو جانتے ہیں، سب کی بلائیں مصیبتیں پریشانیوں کو اللہ جی دور فرما دیجیے. بیماروں کو صحت عطا فرما دیجیے. امت مسلمہ پر نظر کرم فرما، نظر رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے، اندرونی
بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرما، اور ایک دعا خصوصیت سے مانگ لیں، مقصد بنا کر، ٹارگٹ بنا کر اپنی ہر دعا کا یہ حصہ بنائیں۔ میری نگاہ میں اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ نسل نو کے ایمان کی حفاظت کا ہے۔ آج جس انداز میں ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، اللہ جی ہم بڑے بے بس اور عاجز ہو گئے ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہم بے بس اور عاجز ہیں تو آپ تو بے بس نہیں ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے۔ تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، اللہ جی سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ قاری طیب صاحب نے جہاں جہاں بھی یا اللہ یہ مدارس جو ہے وہ شروع کی ہیں، اللہ جی ان کو قبول فرما، برکتیں عطا فرما، اور جتنے ان کے عزائم ہیں جہاں جہاں یہ کھولنا چاہتے ہیں، میرے اللہ جی ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی ساری ٹیم کو، معاونین کو، جو بھی اس میں مشاورت کا دینے والے ہیں، اللہ جی سب کی خدمات کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ہمارا بھی ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ جن بچے اور بچوں نے یہ قرآن کریم یہاں پڑھا ہے، اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ موت تک ان کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاخواننا ولمن اوصانا ولمن له حق علینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعاء۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ۔